کسی بھی حملے کو سرخ لکیر قرار دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ایسے کسی بھی حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتا۔ تو بالآخر کویت اور پاکستان کا بھی دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے اور کویت نے باضابطہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا خطے کے اندر یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان امریکہ کا پلان بی کا حصہ بننے جا رہا ہے، بی ٹیم بننے جا رہا ہے، اور اگر پاکستان کے دفاعی معاہدے ان ممالک کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پاکستان ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں آ جاتا ہے ایران کے۔ ایران تو یوکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم مدد کر رہے ہو تو تم ہمارا ٹارگٹ ہو گئے۔ ایران تو برطانیہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری حدود استعمال کر کے تمہاری اڈے کہ سعودیز نے بھی سائن اس وقت پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، اور اب ہمیں یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن ظاہری بات ہے کرنا پڑا، اس لیے کرنا پڑا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیفنس جو سروسز ہیں وہ تو دوستو لگتا ہے کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل پاکستان کو گرد میں پہنچا کر ہی مانے گا۔ پہلے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے، اس کے کارن سے پاکستان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سعودی کی دھجیاں اڑ گئیں اور پاکستانی آرمی اس کو بچا نہیں پا رہی ہے۔ اوپر سے انہوں نے کویت کے ساتھ اور ڈیفنس پیکٹ سائن کر لیا ہے، مطلب کویت کے اوپر آئے دن ایران حملے پر حملے کر رہا ہے اور پاکستان بول رہا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ۔ ایک سٹیپ آگے بات کر دی ہے کہ کویت کے ساتھ کویت سے بھی ڈیل ہو گئی ہے دفاعی، اور قطر کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، اور پاکستان خطے کا چودھری بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بہت ترقی کرنے والا ہے۔ میرے پاکستانی جس ملک کو اپنے اندر کے حالات پہ کوئی کنٹرول نہ ہو وہ کسی اور کو سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے۔ ہر دوسرے چوتھے دن ایسی کوئی خبر آتی ہے جس سے یہ فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید عوام کو لگے کہ یار بس پاکستان نے پٹے چک دیے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ اگر اس طرح کی ڈیلز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے پاکستان کی پہلی جو دفاعی ڈیل تھی کہ آپ پہ حملہ ہم پہ حملہ، میں نے تب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو یہ نئی جنگ میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ اب اگر پاکستان کویت کے ساتھ بھی یہ کرتا ہے، یہ خبر مجھے نہیں پتا سچی ہے یا نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ترجمان ہے انہوں نے یہ شیئر کی ہے۔ اگر پاکستان فراہم کرتا ہے سیکیورٹی کی گارنٹیاں یا دفاعی معاہدے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کویت نے حالیہ دنوں میں اور بحرین نے حالیہ دنوں میں مل کے ایران کے اوپر فضائی حملے کیے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وچ مینز کہ اگر پاکستان کے دفاعی معاہدے ان ممالک کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پاکستان ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں آ جاتا ہے ایران کے۔ ایران تو یوکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم مدد کر رہے ہو تو تم ہمارا ٹارگٹ ہو گئے۔ ایران تو برطانیہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری حدود استعمال کر کے، تمہارے اڈے استعمال کر کے امریکی جہاز اڑتے ہیں تو ہم تمہیں بھی نشانہ بنانے میں حق بجانب ہوں گے۔ ایران تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب بتائیں اگر پاکستان اس پورے خطے میں ہر ایران مخالف ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے گا تو اصل میں جو طاقتیں سب کچھ کنٹرول کرتی ہیں ان کا پلان کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو مجھے اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارا منصوبہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان کو ایک ایسی لامتناہی جنگ میں ڈالنے کی کوشش ہے جہاں سے پاکستان کا سروائیول خطرے میں پڑ جائے۔ اس کے بدلے جی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے بہت ہی کوئی مہان کام کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں امریکہ جو ہے وہ $10 بلین جو ہے وہ دے دے، اور جو ہم اور مزید نزدیکیوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو ہم گلف کنٹریز کے بھی نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گلف کنٹری کے لیے جی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ادھار پر تیل مانگ رہا ہے سعودی عربیہ سے۔ جی ہاں، سعودی عربیہ سے ہم ادھار پر تیل مانگ رہے ہیں، سعودی عربیہ پر ہم اپنے سولجرز کو بھیج رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھاڑے پہ ہم اپنے سولجرز بیچا کرتے ہیں، ابھی سے نہیں کئی سالوں سے، اور بہت عرصے سے ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی لیے اٹھ کر آپ بھی اور کئی دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جی کون سی ایسی کنٹری ہے جس نے کبھی بھی جو ہے وہ وار آف ٹیرر میں حصہ لیا ہو یا کسی دوسرے کے لیے لڑا ہو۔ تو بھائی بھاڑے پہ تو ہمارے ہی سولجرز دیے جاتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی اور کنٹری کو نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے سولجرز بھیج دیے ہوں کہ جائیے اور جا کر دوسرے کی وار میں حصہ لیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا صرف پاکستان ہی کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی لیے کرتا ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہت خراب ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے والے جو ہیں جب بھی انہیں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ اپنی پرسنل اکانومی پہ تو کام کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو ایز اے کنٹری پاکستان کی اکانومی پہ کام نہیں کیا جاتا۔ اور اس وقت بھی جو بار بار کہا جاتا ہے جی پاکستان بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے، پاکستان
کی طرف تمام کنٹریز آ رہی ہیں تو وہ جی اپنا ادھار کا پیسہ مانگنے آ رہی ہیں. چائنا بھی روز ہی ہماری ڈور بیل بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی وہ $28.1 بلین اپنے دینے وہ دے دیجئے. جی وہ سی پیک کا کیا ہوا, بنانا ہے یا نہیں بنانا, ایک طرف معاملہ کیجئے. اسی طریقے سے کبھی کویت, قطر, سعودی عربیہ, UAE سبھی پاکستان کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ لاؤ جی ہمارا پیسہ واپس کر دو, اور یا ہم ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں مزید پیسہ دے دو. یہ $10 بلین مانگتے بھی ہمیں کوئی شرم غیرت اس طرح کی کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوئی, اور ہم کہتے ہیں واہ جی ہم تو بڑے ریلیونٹ ہیں اور دنیا ہمارے پیچھے ویسے ہی پڑی ہے. دوسری طرف یہ جو آئل کی 2 نمبری آپ بتا رہے ہیں تو بالکل میجر گورو نے ویڈیو کی تھی, ان کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی کی تھی, اور بھارت اور باقی دنیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کے اوپر سٹوری کہ سعودیز نے بھی سائن اس وقت پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں کیا تھا, اور اب ہمیں یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن ظاہری بات ہے کرنا پڑا, اس لیے کرنا پڑا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیفنس جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. اگر کوئی ملک ایسے ہیں جن کی پوزیشن کمزور ہے, وہ نہیں اپنے دفاعی معاملات کو مینج کر سکتے, تو پاکستان مسٹ پرووائڈ سروسز. میرا خیال ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو کویت کی امریکنز بیسز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور جو کویت جو ہے اس کی تعلقات اس لیے بھی اچھے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں, پاکستان سعودی عرب کے معاملات اچھے ہیں. تو کویت از اندر کنٹری, اسمال کنٹری, لیکن اچھا اس کے انڈیا سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن پاکستان کی پوزیشن اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جی جو ہے وہ کویت کے ظاہری بات ہے انٹرسٹ یہ ہیں کہ کیونکہ پاکستان سعودی عرب کا بھی اب ہو چکا ہوا ہے ایگریمنٹ, پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہ کویت میں رہیں گے, پاکستانی فائٹر ایئر کرافٹ رہیں گے, ڈرونز رہیں گے, ایئر ڈیفنس سسٹمز رہیں گے. تو ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے, ہم مزید پروکیورمنٹس کر سکیں گے, مزید ٹریننگ دے سکیں گے, مزید ریونیو جنریٹ کریں گے, بیکاز ہم ان کو وہ سروسز پرووائڈ کریں گے. اور اب نا زیادہ تر یہ تمام عرب ممالک جو ہے نا, دے آر فوکسنگ آن لوکلائزیشن. دے ول ٹرسٹ مور ٹورڈس پاکستان دین دے ول ٹرسٹ ٹو اینی ادر کنٹری ان دا ریجن. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اسرائیل نے جو کچھ کر دیا ہے تمام ملکوں کے ساتھ ریسنٹلی, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو کویتیز ہیں اور باقی جو ہیں وہ یہ چیزیں محسوس نہیں کر رہے. UAE بیسیکلی گیا تھا انڈیا کے پاس, ٹھیک ہے, اور انڈیا کے ٹیلی کمیونیکیشن پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی. یمن کے حوثیوں کا سعودی حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان. حوثیوں کے انصار اللہ میڈیا پر جاری بیان میں کہا الحدیدہ اور جزیرہ کمران میں شہری تنصیبات کو نشان. حوثیز جو ہیں یمن کے وہ سعودیوں کے خلاف تو دخیانوں کے زمانے سے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ بالکل ایران کے ساتھ ہیں. یہ تو دس از این اولڈ گیم. دیکھیے بالکل صحیح, ویئر از دا وار ہیڈڈ. میں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایران ان ویپنز بھی ٹیسٹ کروا لیتا ہے, ٹھیک ہے, سعودیز بھی حملے کروا دیا. تو ایران جو ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم ڈرا کے رکھیں سعودیز کو انڈر. پھر یہ ایران کی جو آئیڈیالوجیکل اینڈ پولیٹیکل الائنمنٹ ہے ہوگا کہ ایران کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں گے یا ہم ایران کا ساتھ دیں گے, اس لیے کہ ویسے ہمیں ایران سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایسا مت سمجھیے گا کہ ایران کے ساتھ کوئی پاکستان کا بڑا کوئی یارانہ لگتا ہے یا ہم کوئی ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں اور ہم انہیں بچانے پہنچیں گے. اصل میں ایران نے جو تو دوستو پاکستان کی لمبرمن آرمی کی اس سمے ہوتی بدروہیوں سے پھٹی پڑی ہے, اور اس سمے جب ہوتی بدروہیوں نے سعودی عرب کے اوپر 12 گھنٹے کے اندر ہی جوابی حملہ کیا ہے تو وہاں پر تباہی مچ گئی ہے, اور پاکستان کی آرمی سے وہاں انٹرنیٹ اور میڈیا کا بلاکیٹ لگا کے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یدی ہوتی ہم پر حملہ کرتے تو ہم جواب دیتے. کتنے لوگ مارے گئے ہیں کسی کو انٹرنل میٹر ہے, اسی کا حوالہ دے کے پاکستانی تو بھارت کی تعریف کر رہے ہیں میں ڈیموکریسی کتنی اچھی ہے کہ وہاں پر منتریوں کے دوارا استعفے دیے جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں پر اس پرکار کا ظلم ہوتا ہے. وہ بالکل ایران کے ساتھ ہیں. یہ تو دس از این اولڈ گیم. دیکھیے بالکل صحیح, ویئر از دا وار ہیڈڈ. میں آپ کو کہتا ہوں سمپل, مور فرکشن, ڈیپر ڈسٹرسٹ, گریٹر وائلنس, براڈر کانفلکٹ. امریکہ تو آج بھی ایک اسرائیلی پراکسی بن گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرمپ ہیز نو انڈیپینڈنٹ پالیسی کنسرننگ دا مڈل ایسٹ. ہے ہی نہیں جو گریٹر اسرائیل. تو تب ہوتا ہے, ورنہ نہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا بھی یہی ہے کہ ایران نے جو گلف کنٹریز کی مار لگائی ہے تو اس کے بعد تو جی ہماری یہی دعا ہے کہ بھائی سعودیہ کو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے, اس لیے کہ اگر اس نے سعودیہ کو چھیڑ دیا
تو اس کے بعد اگر ایران نے ہمیں چھیڑا تو پھر ہم تو اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یو اے ای تو پھر چلے، اس کے بعد پیسہ ویسا بہت ہے، بہت لوگ ساتھ دیتے ہیں، تو یو اے ای جو ہے وہ پھر بھی اٹھ گیا، لیکن ہمیں اٹھانے کے لیے تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو بلانا پڑے گا کہ بھائی ادھر آ جائیے، اس لیے کہ ایران نے یہاں پر یقیناً دو کان کے نیچے دیے تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی، تو اس لیے ہم مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے لیے ہم سعودیہ کی مدد کر پائیں گے، لیکن بہرحال سعودیہ سے ہم نے پیسہ تو لینا ہے اور آئل تو لینا ہے ادھار، اور باقی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے بھی ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ $10 بلین دے دو، کیونکہ ہم نے بات کروائی، کیونکہ ہم تھے بیچ میں، ہماری وجہ سے بات چیت ہوئی ہے، اور ایسا جو ہے وہ میجر گورو بھی کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان نے کیونکہ میٹنگ کروائی تھی، پاکستان نے کیونکہ پیس ٹاک کروائی تھی، تو اب پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے $10 بلین جو ہے وہ ٹرمپ کو بہلا پھسلا کے ہم نکال لیں، لیکن مجھے نہیں پتا میجر صاحب ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن میجر اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایران ان ویپنز بھی ٹیسٹ کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے، سعودیز بھی حملے کروا دیا، تو ایران جو ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم ڈرا کے رکھیں سعودیز کو انڈر، پھر یہ ایران کی جو آئیڈیالوجیکل اینڈ پولیٹیکل الائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنی جگہ پہ وہ ایک ہے، پھر آپ کو ایک ایسا گروپ مل گیا، پارٹنر مل گیا، کنٹری مل گیا یمن، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے حالات تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو اپنے شپ بھی کوئی جہاز بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو ایرانی جہازوں پہ ان کو لے کے گئے تھے وہاں پہ، تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ہے، سو انٹرسٹنگ ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہت سارے دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ہاں جی پاکستان کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، اور کس طرح چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں سوال ہے جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو دیکھنا پڑے گا، اس سوال کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ایڈریس ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمیں ہمارا پارٹنرشپ ہمیں کہتی ہے، سو ہم اس چیز میں ایران کے بالکل ساتھ ہیں کہ ان کے خلاف جو ماحول بنا اس پہ پاکستان نے یہ ضرور کہا کہ آپ کے ساتھ وائلیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل لاء کی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جو ہے وہ خود ہی حملے کرنے شروع کر دیں، خود ہی حالات خراب کرنے شروع کر دیں، پاکستان اس چیز کا تو سپورٹ کبھی بھی نہیں ایران کو کرے گا، ٹھیک ہے نا جناب، اس چیز کا تو کبھی بھی ایران کو سپورٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا، یا اس حوالے سے کبھی وہ نہیں آئے گا۔ بہرحال انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دیکھتے ہیں کہ اس سے باہر کیسے نکل، اور پاکستان کو کیا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑ سکتا ہے، اور پاکستان کی کیا ہے، پاکستان کی ایئر فورس کرے گی، پاکستان کی آرمی اس میں ہے، نیوی ہے، کیا ہوگا یہ تو ظاہری بات ہے، یا پھر پاکستان ویٹ کرے گا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ہم تو پھر پوچھیں گے بھی نہیں کسی سے، مطلب کوئی ان کا دینا ہی ہوگا، لینا تو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے، اور اگر لینے کے لیے آئیں گے تو ہم نے تو دینا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یو اے ای نے ہم سے اپنے پیسے نکلوا لیا، اب اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میجر صاحب اور اس طرح کے لوگوں کا ضرور رول رہا ہوگا جو ان کے کان بھر رہے ہوں گے کہ پیسہ ان سے لے لو بھائی، اپنے پیسے نکلوا لو، تو بالکل ایسے ہی ہوا۔ باقی ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے یہاں کوئی بزنس وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی فیکٹریز چل رہی ہیں، نہ ہی کوئی اور ایسا کام ہو رہا ہے جس کو ہم دنیا کو جس کی ضرورت پڑے، تو ہم صرف اپنی لوکیشن کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے، بھارت کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی بارڈر ہے، تو بس اسی کا فائدہ اٹھا کر ہمارا جو ہے نا اوپر والا ہماری روٹیاں چلاتا رہتا ہے، تو ہماری روٹیاں چل رہی ہیں، مطلب ہمارے یہاں سے میرا مطلب ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی، ہمارے سویلین جو ہیں ان کی بھی، اور بھائی لوگ کی تو آپ کو پتہ ہی ہے، بھائی لوگ کے تو مزے ہی مزے، تو بہرحال یہاں سے کہیں نہ کہیں کے اوپر جو لیڈرشپ ہے ان بوتھ جو سعودی عرب اور ایران کے اندر، وہ ڈائریکٹ بھی نہیں لڑنا چاہتے، سعودیز نے آلریڈی رپروچ کیا ہوا ہے، سعودیز تو یہ بھی کہتے تھے کہ یار ہمیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہر قیمت کے اندر ایران کے قریب ہونا ہے، کیونکہ سعودیز کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کی جو اصل لڑائی ہونی ہے فیوچر کے اندر وہ اس کے اندر ہونی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر ہونی ہے، جی سی سی کے اندر ہونی ہے،
तो ये फैक्टर को भी सामने रखना पड़ता है. सो द सऊदीज आर डेफिनेटली वेरी स्मार्ट इन दिस सेंस. वो बहुत स्मार्ट है. वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप ये समझ लें कि एक नुकसान पहुंचता हो और चीज़ें जो है ना वो किसी और डायरेक्शन में जाती हैं. और आप प्रॉक्सी से क्यों लड़ेंगे? ठीक है. तो दोस्तों, पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये तो सुना था, परंतु पाकिस्तानी हर जगह पर सरेंडर करते हैं ये भी सबको आज पता चल ही गया है. सऊदी के साथ एक बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन करके शहबाज, इनका ख्वाजा आसिफ वासिम मुनीर लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे कि एक पर हमला, दूसरे पर हमला माना जाएगा, दूसरे पर हमला, तीसरे पर हमला माना जाएगा. पर आज क्या हो रहा है, सऊदी ने कल के दिन कर दी थी हूतियों के ऊपर एयर स्ट्राइक, जिसकी जवाबी कार्रवाई करी है हूती विद्रोहियों ने और बहुत बड़ा हमला किया है सऊदी अरब पर. यहां तक कि सऊदी की अरामको की एक तेल रिफाइनरी में भी इसमें हिट हो गई है. पर पाकिस्तानी जाहिल वहां पर बैठे हुए हैं, सऊदी को बचाने की बजाय वो अपने भाषण सुनाने में लगे हुए हैं. पाकिस्तानियों का क्या कहना है, ये तो सऊदी अरब का आंतरिक मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. यदि हमारे ऊपर हमला किया होता तो हम बताते कि एटॉमिक सुपर पावर किस चिड़िया का नाम है. पर इन मूर्खों से कोई पूछे कि अभी 1 साल पहले जो समझौता करके आए थे कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, उस एग्रीमेंट का तुमने क्या किया, तो उस पर ये जाहिल जवाब नहीं देंगे. शायद चुपचाप पाकिस्तानियों ने हूती के सामने सरेंडर कर दिया है कि ना तुम हम पर हमला करना और तुम सऊदी पर हमला कर दोगे तो हम जवाब नहीं देंगे. हालांकि इनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर 10th जनरेशन का JF-17 फाइटर जेट था, वो भी सऊदी अरब में बैठा है, शायद उड़ नहीं पा रहा है बेचारा. और इसी कारण से सऊदी पर आए दिन दनादन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी जाहिल सेना वहां पर बैठकर तमाशा देख रही है. इससे अच्छा तो ये